بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ رمضان کا یہ بابرکت مہینہ ہم پر خیر اور عافیت کے ساتھ، ہم اس میں ایمان کے ساتھ داخل ہوں اور اس کی برکتوں رحمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں، آمین۔ ہم نے سورۃ النساء ہم شروع کر رہے تھے، اور اس میں پہلی ہی آیت میں 2 دفعہ تقوی کا ذکر کیا گیا ہے، تو اور اسی کو آیت کو خطبہ نکاح میں بھی شامل کیا گیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اپنے رب سے ڈرو، کہ رب کا تقوی جب تک دل میں نہ ہو، ہمارے معاملات، ہماری تعلقات، ہماری عبادات، ہر جو ہمارا معاملہ ہے نا، وہ ایک انکمپلیٹ ہوگا اگر دل میں اللہ کا تعلق نہ ہو۔ اچھے طریقے سے ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملات کو کرنا، اللہ سے ڈرتے ہوئے عبادات کو کرنا اور تعلقات کو رکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم پھر آگے دل میں اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے چلیں گے تو انشاءاللہ ہر چیز میں ہم آسانی کے ساتھ اللہ ہمیں سرخرو کرے اور بہترین طریقے سے ہمیں رشتہ داریوں کو نبھانے کا، تعلقات کو رکھنے کا، معاملات کو سنبھالنے کا، سب کی جو بنیاد ہے وہ تقوی ہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس میں جیسے کہ بتایا تھا کہ عورتوں کے اور یتیموں کے احکامات کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ ان کو جو مہر ہیں ان کو خوشی سے دے دیا کرو، یتیموں کے مال کو واپس میں نہ کھاؤ۔ یتیموں کا ذکر بھی بہت زیادہ سورۃ النساء میں، کہ آپ سے جو کمزور لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اصل میں اپنے سے کمزور کے حق ادا کرتے ہوئے تقوی کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں جو آپ سے طاقتور ہے، جو آپ سے اسٹرانگ ہے، اس کے آگے تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن جو آپ سے کمزور ہے اس کا حق دیتے ہوئے وہاں پر بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے جہاں عورتوں کی بات آئی، کیونکہ مرد کے مقابلے میں عورت کمزور ہے، اور یتیم اس وقت بہت کمزور سمجھے جاتے تھے، تو اس لیے ان لوگوں کا ذکر یہاں پر کر دیا گیا کہ جو آپ سے کمزور ہیں ان کے جو معاملات ہیں ان میں اللہ سے ڈرو۔ اور پھر کیا کہا کہ توبہ اللہ ان لوگوں کی قبول فرماتا ہے کہ جو نادانی سے برا کام کر لیں، سوچ سمجھ کے نہیں برائی کو کرنا، اور ہاں سوچ سمجھ کے کیا، اس کی توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، وہ بھی معاف ہو جائے گی۔ لیکن یہ کہ اس کو بار بار کرنا اور اس طرح سے اس کو ایک عادت بنا لینا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ ایسی توبہ قبول نہیں فرماتا۔ آخر میں محرمات کی تفصیل بتا دی گئی ہے کہ کن عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے، تو اس میں خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، یعنی کہ جو خونی رشتے ہیں، اور بہن ہیں، 2 بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو یہ ساری جو تفصیلات ہیں وہ آخر میں دے دی گئی ہیں۔ تو آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ 5واں سپارہ ہے والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور حرام کی گئی، یعنی کیونکہ محرمات کی تفصیل یہ چل رہی ہے کہ کن عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے، اسی کی بات کو آگے بڑھا دیا گیا ہے۔ اور حرام کی گئی شوہر والی عورتیں، یعنی کہ جو عورتیں پہلے سے شادی شدہ ہیں ان سے نکاح جائز نہیں ہے، ہاں مگر جو تمہاری ملکیت میں آ جائے۔ تو اس وقت کیونکہ جنگیں وغیرہ ہوتی تھی، قیدی بن کر عورتیں بھی آ جاتی تھی، تو اب وہ جو ہے پھر وہ ان کے کچھ اور احکامات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں، اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی، تو اپنے مال کے مہر سے تم اس سے نکاح کرنا چاہو برے کام سے بچنے کے لیے، نہ شہوت رانی کے لیے، تو تم جب تک ان سے فائدہ اٹھاؤ ان کا مہر دے دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے جو ملے طے کر لو، اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ یعنی یہ وہ عورتوں کی ڈیٹیل تھی،
تفصیل تھی کہ جس سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ اور عورتیں وہ حلال کر دی گئی ہیں، لیکن نکاح کے لیے مہر کا مقرر کرنا شرط ہے، اور مہر ہمارے معاشرے میں صرف لکھنے کے اس پہ کیا جاتا ہے، اور پھر عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں اچھا طلاق کی صورت میں مہر ادا کرنا ہوتا ہے، نہیں، مہر ادا کرنا ہی ضروری ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑکے کی یعنی کہ جس کا نکاح ہو رہا ہے اس کی حیثیت کے مطابق مہر مقرر کرتے تھے، کیونکہ اس کا ادا کرنا ضروری ہے، تو نکاح کے بعد جتنی جلد ہو سکے مہر کو ادا کرنا چاہیے۔ آپ نے ایک صحابی کا مہر مقرر کیا تو آپ نے ایک لوہے کی انگوٹھی انہوں نے کہا میرے پاس ہے، آپ نے وہی اس کے مہر میں لکھ دی۔ ایک صحابی تھے بہت غریب تھے، انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی مہر میں دینے کے لیے ہے نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں قرآن کی کچھ آیتیں یاد ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے یہ اتنی آیات یاد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر یہی تمہارا مہر ہے، تم یہ آیات اپنی بیوی کو سکھا دینا۔ تو یہ ہے مہر کا کہ اس کو یہ مرد کی طرف سے عورت کو ایک تحفہ ہے اور اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے خوب کھول کھول کر آیات کو بیان کر دے اور تمہیں تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے اور تمہاری توبہ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور جو لوگ خواہشات کے پیروکار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم ان سے دور ہٹ جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہارے لیے یہ احکام جو ہے وہ بالکل کھول کھول کر بیان کر رہا ہوں، کس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں سیدھے راستے پر لگا دے، تم صحیح راستے پر چلو، اور پھر اگر اس راستے پر چلتے ہوئے کوئی غلطی ہوگی تو اللہ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں کھول کھول کر بتا دی کہ ہمارے سامنے راستہ بالکل واضح ہو جائے، اور ہم اگر باتوں کو کلیئر نہ کریں، اسی طرح یہ بالکل ایسے مجھے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ میں نے تمہیں اب یہ کھول کھول کر باتیں بتا دی ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہاں، اور یہ کچھ چیزیں ہیں جس سے منع کیا گیا ہے، اس میں سے بچنا ہی ہے، ان چیزوں سے بچنا ہی ہے، لیکن اگر غلطی سے ان میں سے بھی کچھ ہو گیا تو پھر اس کا کیا طریقہ ہے کہ توبہ استغفار کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، وہ تمہیں معاف کر دے۔ بالکل یہی طریقے ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، جہاں جو بھی ہمارے تعلقات ہیں ہم نے بھی ان کو اسی طرح لے کے چلنا ہے کہ دیکھو یہ چیزیں ہیں، اور بالکل کھول کر بتائیں بچوں کو کہ یہ صحیح باتیں ہیں، یہ کرنی ہی ہے، اور یہ غلط چیز ہے، اس سے بچنا ہے۔ ہاں اس میں غلطی سے کچھ ہو گیا ہے تو بس پھر آپ معافی مانگ لیں، اور ہم خود بھی معاف کرنے والے بنے، کہ یہ نہیں کہ ایک بچے سے غلطی ہوگی پھر بار بار ہم اس کو ٹیز کریں، اور نہیں، بس وہ معافی مانگ لیتا ہے، ہمیں پھر اس کو معاف کر دینا ہے، اور پھر اس کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سیدھی راہ بھی دکھائے۔ تو یہ بس طریقے ہیں زندگی گزارنے کے، تعلقات کو لے کر چلنے کے، اور قرآن ہمیں ہر چیز سے متعلق رہنمائی فراہم کر دیتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپس کے جو معاملات ہیں ان کو بھی اسی طرح لے کر چلیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ یکفر عنکم سیئاتکم وَيُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما، اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت والی جگہ پر داخل کریں گے۔ یہاں پر ایک اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ آسانی ہمیں دے دیا، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہے کہ دیکھو اگر تم بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے، ان سے بچنے کی کوشش کرتے رہو، اب چھوٹے چھوٹے گناہ پھر ہم تمہارے معاف کر دیں گے اور تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دیں گے۔
تو یہاں پر کبیرہ گناہ کی تعریف مختلف علماء نے مختلف طرح سے کی ہے. بعض کے نزدیک وہ گناہ ہے جن پر حد مقرر ہے، اور جیسے حد کیا ہے، مطلب ایک جس نے زنا کی اس کے لیے حد ہے. اسی طرح پاک دامن عورت پر اگر کسی نے الزام لگایا بدکاری کا، اس پر حد ہے. تو یہ اس طرح کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں، اسی طرح کسی کا قتل ہو جائے کسی سے، تو یہ سب چیزیں ہیں، ان کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے. بہرحال ماں باپ کی نافرمانی کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کبیرہ ہے. اسی طرح جھوٹ کو بھی گناہ کبیرہ میں، شراب، جوا، یہ جو حرام چیزیں ہیں ان میں ملوث ہو جانا، یہ سب حرام کی چیزیں ہیں، بڑے گناہوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. کہا اگر تم ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں باعزت جگہ پہ داخل کرے گا. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے ان میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اب یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دوسرے سے مختلف پیدا کیا. مرد اور عورت مختلف بنائے. مردوں کی کچھ اور کوالٹیز ہیں، کچھ اور ان کو کے اسٹرانگ پوائنٹ ہے، عورتوں کے کچھ اور ہیں. مرد جسمانی طور پر مضبوط ہیں، عورت ایموشنل طور پر اسٹرانگ ہے. تو دونوں کا جو بنانے کا مقصد ہی مختلف ہے نا، اسی لیے عورتوں اور مردوں کے کام میں اور ان کی ذمہ داریوں میں تھوڑا سا فرق ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ابھی تک بھی ہمارے یہاں یہ بحث ہوتی ہے کہ مردوں کو بہت آزادی ہے اور عورتوں پر کو گھر میں رہنا ہے. یہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کو بنایا، مرد اور عورت کو بنایا کہ یہ مل کر ایک گھر کو چلائیں گے. اب اس میں ایک کلاسیفیکیشن ہے رسپانسبلٹیز کی. ظاہر ہے جو مرد نے کام کرنے ہیں اگر وہ کر رہا ہے، اور جو عورتوں نے کرنے ہیں اگر ہم کہیں کہ نہیں ہم بھی مردوں کی طرح ہر باہر نکل کے ہی کریں گے سب کچھ، تو پھر گھر کون سنبھالے گا؟ اور اگر دونوں کو گھر بٹھا دیا جاتا تو باہر کس نے کرنا؟ تو یہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے ایک تقسیم کر دی، دونوں کو مختلف بنایا اور اس کو کچھ اور کوالٹیز دی، عورت کو کچھ اور دی. لیکن اب ہمیں اصل میں یہ آیت کیسے نازل ہوئی، اس کی شان نزول میں بتایا گیا کہ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا کہ مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں، شہادت پاتے ہیں، ہم عورتیں ان فضیلت والے کاموں سے محروم ہیں، ہماری میراث بھی مردوں سے نصف ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اس فرمان کا یہ مطلب ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جو جسمانی قوت اور طاقت اپنی حکمت اور ارادے کے مطابق عطا کی ہے، اور جس کی بنیاد پر وہ جہاد بھی کرتے ہیں اور بیرونی کاموں میں حصہ لیتے ہیں، یہ ان کے لیے خاص عطیہ ہے. عورتوں کو مردانہ صلاحیتوں والے کام کرنے کی خواہش ہی نہیں کرنی چاہیے. یعنی کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر اب وقت ایسا آن پڑا ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کافی انکم نہیں ہے اور عورت چاہتی ہے کہ وہ بھی کچھ تھوڑا سا ہاتھ بٹا دے تاکہ یہ گھر کا سلسلہ اچھے سے چل سکے، تو اس کی اجازت ہے. اسی طرح ہم دیکھتے کہ جہاد تو مرد ہی کرتے تھے، آگے جا کے جنگ کرنا مردوں کا ہی کام تھا، لیکن عورتیں ان کے ساتھ ہوتی تھی جہاد میں، عورتیں بھی جاتی تھی. عورتوں کا کیا مقصد ہوتا تھا ساتھ لے جانے کا؟ کہ کیونکہ اس وقت پارسل تو نہیں ملتے تھے کھانے کے، نہ کوئی آرڈر ہوتے تھے. اس وقت تو یہ تھا کہ یہ لوگ جانور بھی لے کر جاتے تھے، پھر ان کو ذبح کر کے پکاتے تھے. تو وہ پھر عورتوں کو ساتھ رکھا جاتا تھا کہ کچھ یہ پکانے کا کام کر لیں. اسی طرح جب کوئی زخمی ہو جاتے تھے سپاہی تو ان کی جو پٹی وغیرہ کرنا اور نرسنگ کا کام جو ہے وہ عورتیں کر لیتی تھی. تو کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو بالکل گھر میں بند کر دیا گیا، یہ چیز نہیں ہے. ہاں جہاں ان کو شامل کیا گیا، جہاد میں بھی ان کو ساتھ ساتھ شامل کیا جاتا تھا، اور جو ان کے کام کرنے کے ہوتے تھے وہ کرتی تھی. تو یہاں پر بس یہ چیز ایک سمجھا دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دوسرے سے مختلف پیدا کیا ہے. اگر ایون عورتیں بھی عورتوں سے مختلف ہیں، اگر میرے اندر کوئی اور زیادہ صلاحیت ہے تو دوسری عورت کے اندر کوئی اور ہوگی. تو اب ایک دوسرے کو دیکھ کے حسد مت کرو کہ دیکھا یہ کتنی خوبصورت ہے، میری بھی سکن ایسی ہوتی، میرا بھی رنگ ایسا ہوتا، یہ کتنا اچھا سی لیتی ہے، میں بھی ایسے.
یہ خواہش کرنا تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس سے پھر ایسا دل میں آ جانا کہ اس سے لے کر میرے اندر آ جائے، وہ ایک حسد ہوتا ہے کہ اس سے چھن جائے میرے پاس وہ حرام ہے۔ اب خواہش آ رہی ہے تو پھر کیا کہا ہے کہ کیا کرنا ہے؟ اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ ظاہر ہے یہ نیچر ہے، نیچرل سی چیز ہے کہ جب میں کسی کی اچھی چیز دیکھوں گی میرے اندر بھی خواہش ہوگی کہ میرے پاس بھی یہ اچھی چیز ہو۔ تو اب اس میں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے اس کا فضل مانگ لینا ہے۔ اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ تعالیٰ میں آپ سے آپ کا فضل چاہتی۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے فضل والا ہے، وہ ہمیں کسی اور طریقے سے ہو سکتا ہے وہی چیز دے دے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ اچھی کوئی اور چیز دے دے۔ تو اس لیے یہ مقابلہ بازی ہم نے نہیں کرنی، نہ مردوں سے نہ عورت سے کرے کوئی مقابلہ، کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دوسرے سے مختلف پیدا کیا ہے اور ہر ایک کو کچھ خصوصیات دے دی ہیں، کچھ ویکنس ہے سب کی، ہر انسان کے اندر کچھ اسٹرانگ پوائنٹس ہیں، کچھ ویکنس ہے۔ تو ہم نے اپنے دونوں چیزوں پر نظر رکھ کے ہم نے اپنی ویکنس پہ کام کرنا ہے اور پھر اللہ سے اس پر مدد مانگنی ہے، اس کا فضل مانگنا ہے، اپنی بہتری کے لیے دنیا کے لحاظ سے دین کے لحاظ سے کوشش کرتے رہنا ہے، آگے بڑھنے کی، بہتر ہونے کی کوشش میں لگے رہنا ہے۔ لیکن اس میں ایک بالکل یہ ہے کہ جو اللہ نے راستہ بتایا ہے سیدھا، اور پھر اس میں دعا بھی کی جائے، تو یہ ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دے دی ہے کہ اس طرح سے مت ایک دوسرے کے اندر جو دیکھا تم بھی کہو، سوال کرنے لگ جاؤ کہ میرے پاس یہ چیز کیوں نہیں ہے۔ نہیں، اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ نے تمہیں بھی بہت کچھ دیا ہوا، لیکن وہی بات ہے کہ ہماری جہالت ہے نا کہ ہم نعمت صرف اس چیز کو سمجھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے، اور جو ہم استعمال کر رہے ہیں ان کی ہم قدر ہی نہیں کرتے، ہم ان کے لیے شکر گزاری نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سو سے اچھا رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ مرد عورتوں پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں، بس نیک عورتیں فرما بردار ہیں اور خاوند کی عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والیاں ہیں۔ تو یہاں پر بس یہ بتا دیا گیا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، یعنی ایک درجہ ہے ان کا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ کیا وجہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ ظاہر ہے سربراہ جو ہے وہ ایک ہی ہوگا، ہمارے بھی ملکوں میں آپ دیکھیں پریزیڈنٹ تو ایک ہی ہوتا ہے نا، اور پھر باقی سب اس کے نیچے، دو پریزیڈنٹ نہیں ہو سکتے، دو بادشاہ کہیں نہیں ہو سکتے۔ بالکل اسی طرح گھر بھی ایک چھوٹی سی سلطنت ہے جس میں مرد کو پریزیڈنٹ کر دیا گیا، بیوی پھر اس کی وزیر اعظم ہے، اس کے ساتھ مل کر وہ چلاتی ہے گھر۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اور اس وجہ سے کہ مرد اپنے مال بھی خرچ کرتے ہیں، بیسک حصہ ان کا ہوتا ہے، وہی گھر پہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہاں بس نیک عورتوں کی کیا خصوصیت بتا دی گئی، ہم نے وہ اپنے اندر ڈیولپ کرنی کہ ایک تو وہ شوہر کی فرما بردار ہوتی ہیں، اور دوسرا اس کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہوتی۔ کس کی؟ ایک تو اس کے مال کی حفاظت کریں کہ مال جو ہے ظاہر ہے عورت کے سپرد کیا جاتا ہے، اب یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو غلط جگہوں پر نہ لگائے، غلط طریقے سے استعمال نہ کرے۔ دوسرا اس کی اپنی عزت کی حفاظت کرے، اس کا شوہر گھر پہ نہیں ہے تو وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے، وہ خود اپنی عزت کی ذمہ دار ہوگی پھر، اور اسی طرح اس کے بچوں کی حفاظت کرنا، اس کی غیر موجودگی میں اس کے بچوں کا خیال رکھنا۔ تو یہ سب چیزیں نیک عورتوں کی ذمہ داری بتا دی گئی۔ ہاں پھر یہ کہہ دیا گیا کہ وہ عورتیں جن سے تمہیں نافرمانی اور بددماغی کا خوف ہے انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو، پھر اگر وہ تابعداری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے۔ تو یہاں پر بس یہ ہے کہ ہاں یہ بہت حد درجے کی نافرمانی ہے، سرکشی ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ بالکل آپ کے کہنے میں نہیں آ رہی ہے، بد زبانی کر رہی ہے، اپنی عزت کا اسے خیال نہیں ہے، تو پھر کہا کہ اس کو پہلے سرزنش کرو، پھر نہیں مانتی تو اس کو تھوڑی دیر الگ کر دو بستر سے، پھر بھی نہیں مان رہی تو پھر یہ ہے کہ اور مارنے کا حکم دیا کہ ہاں اس کو روکنا ہے برائی سے،
تو وہ لیکن مار پھر ایسی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی مار نہ مارو کہ اس کا نشان کوئی پڑ جائے، یعنی بہت زیادہ نہیں، بس ایک ڈر سے کہ تھوڑا سا اس کو ڈرا دیں، اتنا سا بس دھپکا سا کر دیا، اور باقی یہ نہیں ہے کہ بہت مارنا، اور یہ اس کی اسلام نے بالکل اجازت نہیں دی۔ جو لوگ خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں، اور ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کی ہے۔ تو یہاں پر کہا کہ جو خود بھی بخل کرتے ہیں، بخل کیا ہے کہ اس جگہ پر بھی خرچ نہ کرنا جہاں ضرورت ہے، جائز چیزوں پر بھی خرچ نہ کرنا، اس کو بخل کہا جاتا ہے۔ تو کہا کچھ لوگ ایسے جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، بالکل ایسے ہوتا ہے کہ، اور جیسے میں وہاں دیکھتی تھی، جاب کرتی تھی، تو کبھی مجھے یہ ہوتا تھا کہ جیسے گارڈ ہیں اور وہ ڈومیسٹک سٹاف تھا کچھ بہت غریب ہو، تو میں کہتی تھی کہ ہمیں ان کا کچھ ہیلپ کرنی چاہیے، تو اب بہت سے وہ لوگ کہتے تھے نہیں نہیں آپ تو ان کے عادتیں خراب کر دیں گی، آپ ان کو بگاڑ دیں گی۔ تو مجھے بہت حیرت ہوتی تھی کہ وہ بیچارے تو اتنی محنت کر رہے ہیں، اب ٹھیک ہے وہ تنگی میں ہیں، تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی ہیلپ کریں، کہ وہ تو محنت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ لیکن یہ ہے کہ واقعی ایسی بات ہے کہ لوگ خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ یہ بھی نہیں برداشت کرتے کہ اچھا کوئی کر لے، پھر اس پر وہ الزام، ہاں یہ بہت آپ اچھا بننے کی کوشش کر رہی ہیں، بہت نیک بن، تو یہ چیزیں سوسائٹی میں ہیں، اور وہ اس سب کی وجہ علم کی کمی ہے، کہ صحیح علم کا نہ ہونا، اس وجہ سے ہم سب یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو علم کو حاصل کرنا بہت ضروری، العلم جو ہے وہ قرآن کا علم ہے، جو آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے، جو آپ کو حکمت دیتا ہے، جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، تو اس کے لیے پھر اس علم کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اسی کے ذریعے سے آپ پر سیدھے راستے واضح ہوتے ہیں کہ اب آپ کو کیسے فیصلے کرنے، آپ کو کہاں خرچ کرنا ہے کہاں روکنا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور پھر اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور قرابت دار ہمسائے اور اجنبی ہمسائے سے، اور پہلو کے ساتھی سے۔ پہلو کا ساتھی کون ہے؟ جو جہاں آپ ورک پلیس ہے، جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اسی طرح کلاس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ بھی احسان کرو، اور راہ کے مسافر سے، یعنی سفر کرتے ہوئے اگر جو راستے میں آپ کے ساتھ کوئی مسافر ہے پھر اس کے ساتھ بھی احسان کرو، اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، یعنی غلام یا کنیز۔ تو رہ کون گیا؟ مطلب یہاں پر ہمیں ہمارے دین کی ایک بہت ہی جو ہماری جو اخلاقیات ہیں وہ کتنی اچھی ہونی چاہیے، یہ سب اخلاقیات کا درس ہے، کہ ایک تو کیا کہ اللہ کی عبادت کرو، عبادت کیا ہے؟ پھر وہی کہ اللہ کی بات ماننی، زندگی کے جو معاملات ہیں اس میں بھی دیکھو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے متعلق کیا حکم دیا، نماز اور قرآن تو پڑھنا ہی ہے، پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یعنی جہاں اللہ کا حکم آ گیا پھر وہاں لوگوں سے نہیں ڈرنا، اگر وہاں پھر لوگوں سے ڈر کے چھوڑ دیا وہ کام کرنا، اس کا مطلب ہم نے تو شریک کر دیا اس حکم میں کسی کو۔ پھر ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، سب سے اچھے ہمارے حق جو سلوک کے حقدار ہیں وہ ہمارے ماں باپ ہیں، سب سے زیادہ حق ماں باپ کے، اس کے بعد پھر رشتے دار، جو پھر قریبی ہیں رشتے دار، یعنی کہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں چلیں گی، ماں باپ آگے، پھر بہن بھائی آگے، پھر آپ کی خالہ آ گئی، پھر چچا آ گئے، پھر اسی طرح یہ سب آپ کے رشتے دار ہو گئے، پھر آپ کے جو شوہر کی طرف سے رشتے دار ہے سب کے ساتھ کہا کہ، لیکن یہ سب سٹیپ بائی سٹیپ ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا جتنا اچھا سلوک ہم ماں باپ کے ساتھ کریں اتنا ہی اچھا ہم بہن بھائیوں کے ساتھ بھی کریں، اور اتنا ہی ہم پھر اور رشتے داروں کے، ہاں ماں باپ کا حق سب سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد پھر مسلمان کو تو تعلیم ہی احسان کرنے کی دی گئی ہے، اس میں پھر یتیم بھی آ جاتے ہیں، مسکین بھی آگے، پھر ہمسائے رشتے دار ہیں تو ان کا بہت حق ہے، ان کا ڈبل حق ہے، اور اگر اجنبی ہمسایہ
جس سے کوئی تعلق کوئی رشتہ نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ بھی احسان کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ ان سے بھی اچھی میل جول رکھو، ضرورت کے وقت ان کے کام آؤ۔ دوسرا کیا ہے؟ پہلو کے ساتھی، جہاں آپ اسکول پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں یا کہیں ورک پلیس پہ کام کر رہے ہیں، جو پھر آپ کے ساتھ ہیں ادھر، ان کے ساتھ بھی آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ پھر سفر کر رہے ہیں جو مسافر ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہر طرح کے ہیلپ فل ہو کے رہیں، اور پھر جو آپ کے گھر میں سرونٹس ہیں، غلام ہیں، کنیزیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو کوئی بھی نہیں رہ گیا، برا سلوک کرنے کا کسی کے ساتھ بھی نہیں کہا گیا۔ پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو، شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتا، یعنی یہ نہیں کہ اچھا یہ ہم تو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، میں ان کے ساتھ نہیں بات کر سکتی، یا یہ تو کام کرنے آ رہی ہے اور میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتی۔ تو یہ چیز نہیں، اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے، شیخی خور لوگ پسند نہیں ہے۔ کون؟ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور پھر وہ دوسروں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ بخل خود بھی نہیں کرنا، جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں خرچ کرنا ہے، اور پھر دوسرے کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے کہ دیکھیں یہاں جو ہے اس وقت یہ ضرورت ہے اور اس پر ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ دوسرے کو بھی بتانا، دوسرے کو بھی نیکی میں انوالو کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ آگے قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے 29ویں پارے میں کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کس لیے جہنم میں تم کس لیے ڈالے گئے؟ وہ کہیں گے کہ ہم لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس کی ترغیب نہیں دیتے تھے، کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے، یعنی خود تو کھلا رہے تھے غریبوں کو، لیکن اپنے جو دوست تھے، اپنے جو ساتھ کے لوگ تھے، ان کو نہیں موٹیویٹ کرتے تھے کہ آپ کو بھی کھلانا چاہیے۔ تو نیکی صرف خود ہی نہیں کرنی بلکہ دوسروں کو بھی ساتھ میں لانا ہے۔ اچھا کام جس نے کیا اور جس آپ کو دیکھ کر اگر کوئی کرے گا تو اس کے اچھے کام میں پھر آپ کا بھی حصہ ہے۔ اس بارے میں آگے یہ موضوع چل رہا ہے کہ جو اچھے کی سفارش کرے گا، پھر جس نے آپ کو دیکھ کر اچھا کام کیا، آپ کے کہنے پہ اچھا کام کیا، اس کے اچھا کام کرنے پہ آپ کو بھی ثواب مل جائے گا، اس کے ثواب میں آپ کا بھی حصہ ہو جائے گا۔ اور جس نے ہمیں دیکھ کر کوئی برا کام سیکھ لیا یا کوئی برا کام کیا، پھر اس کے برائی میں ہمارا بھی گناہ آ جائے گا۔ تو یہ بہت زیادہ سوچ سمجھ کر چلنے والی منازل ہے، بہت ہی ڈرنے کی بات ہے کہ ہماری وجہ سے لوگ اچھی طرف ہی آئے، کوئی ہماری وجہ سے بری طرف نہ جائے۔ اور پھر جو لوگ اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر، اصل میں وہ ایمان ہی نہیں رکھتے، اور ان کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہے، اور وہ بدترین ساتھی ہے۔ یعنی کہ بس لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھے کام کر لیے، صدقہ دے دیا، یہ کہا کہ ایسے لوگ تو ہیں، بس ان کا اصل میں ساتھی کیا ہے؟ شیطان ہے، اور جو ان کے اندر یہ چیز ریاکاری کے لیے ڈالتا رہتا ہے۔ تو ہمیں اس کے لیے دعا بھی سکھائی گئی ہے، اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریاء، کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کرنا اور ہمارے عمل کو ریاکاری سے بچانا، کہ کوئی بھی اچھا کام اگر اللہ نے ہمیں کرنے کی توفیق دے دی ہے تو اس میں نیت کا خالص ہونا بہت ضروری ہے، کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی جگہ اپنا اچھا نام کرنے کے لیے۔ اللہ ہم سب کی نیتوں کو خالص کرے، آمین۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے، اور خاص اپنے پاس سے بڑا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں، ہمیں اس کی کوئی جلدی نہیں ہونی چاہیے کہ اچھا یہ میں نے اچھا کیا تو میرے ساتھ بھی اچھا ہونا چاہیے، یا میں نے اچھا کیا تو میری فوراً تعریف کیوں نہیں ہوئی۔ نہیں، شاید دنیا میں نہ ہی ہو تعریف، لیکن اللہ تعالیٰ قدردان ہے، وہ کبھی ظلم نہیں کرے گا، وہ کبھی آپ کی ہوئی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ آپ ایک نیکی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر دے گا، اور خاص اپنے پاس سے بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی لیے کیا کہا کہ جب قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، یعنی ایک حرف پڑھا جائے گا لیکن اس کی نیکیاں 10 لکھی جائیں گی، کہ
ثواب اتنا ہوگا جیسے 10 حرف پڑھے ہیں. لیکن جب ایک برائی ہوتی ہے تو اللہ تعالی جب کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے جب کوئی انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے برائی لکھنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو منع فرما دیتے ہیں کہ مت ابھی لکھو، ہو سکتا ہے اس کا ارادہ بدل جائے. پھر جب وہ برائی کر ڈالتا ہے تو ایک برائی کے بدلے ایک برائی لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے. اگر وہ اس کا عمل میں نہیں لاتا اس کے لیے کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا. لیکن اگر انسان ایک اچھا کام کرنے کی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت پر بھی ایک ثواب لکھ لیتے ہیں. ابھی حالانکہ نیکی نہیں کی ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ اس کا ارادہ کرنے پر، اس کی نیت کرنے پر ایک ثواب لکھ لیتے ہیں. اگر تو وہ کر لیتا ہے تو ایک نیکی کی بدلے 10 نیکیاں، اور اگر وہ نہیں کیا تو اس کا کوئی ثواب، کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، کوئی ثواب نہیں لکھا جاتا، اور نیت کا ثواب ادھر ہی رہتا ہے. یعنی صرف نیت کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. ذرہ کتنا چھوٹا ہے، ہمیں پتہ ہے ذرہ یعنی ذرہ کیا ہے کہ یہ جو ایک ڈسٹ کا ٹکڑا ہے، کبھی وہ ذرہ تو نظر بھی نہیں آتا. جب وہ ڈسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے نظر آتی ہے، ایک ذرہ تو نظر آتا ہی نہیں. اتنے ہلکی سی بھی اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. بس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے. ہر امت میں سے اس کا پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ یا اللہ، ہم نے تو تیرا پیغام اپنی قوم کو پہنچا دیا تھا، اب انہوں نے نہیں مانا تو ہمارا کیا قصور. پھر ان سب پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ سچے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گواہی اس قرآن کی وجہ سے دیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جس میں گزشتہ انبیاء اور ان کی قوموں کا حال درج کیا گیا ہے. یہ ایک سخت مقام ہوگا، اس کا تصور ہی لرزہ اندام کر دینے والا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے قرآن سننے کی خواہش ظاہر فرمائی. وہ سناتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس اب کافی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو روا تھے. یعنی کہ اس ذمہ داری کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ بس انہوں نے کہا بس کر دو، اور کہ وہ گواہی دینی ہے. یہی گواہی ہمیں بھی دینی ہے. لیکن کبھی ہم روئے اس کے لیے، کبھی ہمیں پریشانی ہوئی اس کے لیے کہ کیا ہوگا اگر ہم سے گواہی مانگی گئی، ہم آگے سے کیا جواب دیں گے کہ ہمیں تو قرآن کی سمجھ ہی نہیں آئی، ہم تو صرف عربی پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو سمجھنا کتنا ضروری ہے. یا کبھی ہم اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہوئے کہ اگر میں نے ٹھیک ہے ان کو ناظرہ تو پڑھا دیا لیکن کیا میرے بچے کل کو گواہی دے سکیں گے. تو اس کی فکر کرنی بہت ضروری ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی تھے، ان کو پتا تھا، ان کے تو تمام اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے. ان سے بہت ظاہر ہے وہ تو بہت نیک تھے، لیکن اگر کوئی ذرا سی بھی ان سے کوتاہی یا غلطی ہو گئی اس کو لیے بھی اللہ نے کہا کہ آپ کو معاف فرما دیا. لیکن وہ بھی جب ان آیات کو پڑھتے تھے تو ان کے آنسو نکل آتے تھے، اس لیے کہ ان کو ذمہ داری کا احساس تھا، اس وقت کی سختی کا پتہ تھا کہ اس دن تو کسی کے اندر بولنے کی جرت ہی نہیں ہوگی. ہر نبی بھی ڈر رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ اب کیا ہوگا، کہ جو ان کے قوموں نے کام کیے ہوئے تھے وہ اتنے شرمندہ کرنے والے ہیں کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اور وہ اپنی جان کے بس ہوں گے کہ کسی طرح ہماری جان بچ جائے. پتہ نہیں بچے گی یا نہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسلمان امت کو لایا جائے گا، وہ گواہی دیں گے کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے قرآن پڑھا تھا. پھر اپنی امت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ اللہ میری امت نے سچ کہا.
اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے والا بنائے۔ آگے تیمم کے احکامات آ رہے ہیں، جس میں یہ بتایا گیا کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کیا کرو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اگر وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو پاک مٹی کا جو ہے اس کا سبسٹیٹیوٹ ہے کہ پھر آپ تیمم، اور اس کو تیمم کرنا کہتے ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ کیا اور بہتان باندھا۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے اور وہ کسی ایک پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ اپنے نفسوں کی پاکیزگی اور ستائش مت کرو، اللہ ہی جانتا ہے کہ تم میں سے متقی کون ہے۔ تو مطلب یہ ہے نا کہ ہم اس چیز میں نہ بحثوں میں پڑیں کہ ہم زیادہ نیک ہیں یا ہم صحیح راستے پر ہیں اور وہ ایسے کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں ہے، بلکہ بس اپنے علم کے مطابق جو بھی عمل کر رہا ہے وہ اپنے علم کے مطابق کر رہا ہے، اور ہمیں کسی سے اپنے آپ کو الگ کرنے کی، ممتاز یا پاک کر کے ہم ہی صحیح ہیں، یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یہ لوگ یہ حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا، پس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب دی اور حکمت دی اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی۔ یعنی کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ بہت حسد کر رہے تھے، کس لیے نہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے تھے؟ صرف حسد کی وجہ سے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اب ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت اور سلطنت عطا فرمائی، یعنی کہ اتنا کچھ ان کو ملا ہوا تھا کہ نہ صرف ان کے پاس کتابیں تھیں بلکہ نبی بھی ان کی نسل میں آئے، پھر بہت بڑی بڑی بادشاہتیں، بہت بڑی سلطنت، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت بہت بڑی تھی، بہت بڑی بادشاہت تھی کہ نہ صرف انسانوں پر بلکہ جنوں پر، پرندوں پر، ہواؤں پر، جانوروں پر، ہر جگہ ان کی بادشاہت تھی۔ تو کہا کہ اب تم یہاں پر یہی چیز سکھائی جا رہی ہے ہمیں کہ دیکھیں ہاں ٹھیک ہے، بعض اوقات ہمارے بہت اچھے حالات ہوتے ہیں، اچھا ہوتا ہے، پھر کچھ وقت آتا ہے وہ چیزیں ہمارے پاس نہیں رہتی ہیں، دوسرے کے پاس چلی جاتی، تو پھر اس وقت کو آپ صبر کے ساتھ برداشت کریں، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، کہ نہیں یہ وقت تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم اسی طرح مختلف لوگوں پر مختلف وقت لاتے ہیں۔ تو اب اگر تمہارا پاس یہ وقت ہے کہ تمہیں ان کی نبوت کو ماننا پڑے تو آپ اس کام کو کریں نا، حسد کی وجہ سے نیکیاں تو نہیں نہ چھوڑنی۔ اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دوسرے کی اچھی بات کو مانو۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان سے ہم ایسے ہی چڑ کرنے لگتے ہیں، پھر وہ اچھی بھی کہہ رہا ہوتا ہے، ہمیں پھر اس کی اچھی بھی نہیں اچھی لگ رہی ہوتی، تو یہ چیز نہیں ہے۔ اور ہم اچھا ہمارے ہاں یہ بھی ایک وہ ہے نا کہ ہم بیٹھ کر حکومتوں پر بھی بالکل تنقید کرتے رہیں گے کہ بس یہاں پر کسی نے کچھ نہیں کرنا، یہاں کسی، حالانکہ کچھ کام اچھے بھی ہوئے ہیں لیکن پھر ان کو ہم کہہ نہیں رہے، بھلے ایک ہی کام اچھا ہو لیکن ہم اس کو پھر تعریف بھی کریں نا۔ یہی چیز بچوں کی بھی ہے کہ ہم جب بچوں کو دیکھیں تو ہم ٹھیک ہے بچے شرارتیں بھی کرتے ہیں، بہت سی باتیں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں بچے نہیں مانتے، لیکن ہر وقت اسی پر بات کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں جو بچے کر رہے ہیں پھر ان پر بھی کبھی ان کی تعریف بھی ہو کہ یہ بات تو آپ کی بہت اچھی ہے، ہاں اب آپ کو اس پہ محنت کرنی ہے، اب آپ کو یہ کرنا ہے۔ تو اس طرح سے ایک رویہ ہونا چاہیے سمجھدار انسان کا۔ ہر چیز میں حسد یا ضد لگا لینا یا چڑچڑاپن یہ صحیح بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کس طرح تربیت کر رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کیسے اچھی باتیں سکھا رہے ہیں کہ کیونکہ سورۃ النساء ہے نا، تو یہاں پر تربیت کا پہلو بہت زیادہ ہے کہ جو آپ سے کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ نے کس طرح سے اچھے معاملات کو لے کر چلنا ہے۔ تو یہ ٹپس ہیں جن سے معاملات انشاءاللہ اچھے ہو سکتے ہیں۔
ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ، یعنی جو جس کا حق ہے وہ اس کو دیا جائے، امانت کو امانت والے تک پہنچا دو، اور جب لوگوں کو کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اچھی ہی باتوں کی نصیحت کی ہے، فنی ان، اور پھر ان اللہ نعم یعظکم بھی، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اچھی باتوں کی تلقین کر رہا ہے، یقین کرو کہ یہ کام جب تم کرو گے، اس طریقے سے جب تم معاملات کو لے کر چلو گے تو پھر تم کبھی رسوا نہیں ہوگے، ناکام نہیں ہوگے، کہ امانت کو امانت والوں تک پہنچاؤ، اور جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، بات کرو، عدل کے ساتھ کرو۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ آیت حضرت عثمان بن طلحہ کی شان میں ہے، جو خاندانی طور پر خانہ کعبہ کے دربان تھے، چلے آ رہے تھے، نازل ہوئی۔ فتح مکہ کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو طواف وغیرہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہو چکے تھے، طلب فرمایا اور انہیں خانہ کعبہ کی چابیاں دے کر فرمایا، یہ تمہاری چابیاں ہیں، آج کا دن وفا اور نیکی کا دن ہے، اور کہتے ہیں کہ آج تک خانہ کعبہ کی چابیاں انہی کے خاندان میں ان کے پاس ہیں۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اب، کیونکہ دیکھیں پہلے تو یہ وقت تھا کہ آپ خود بھی ایک کمزوری کے ساتھ رہ رہے تھے، اور عثمان بن طلحہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہو کر آگے تو انہوں نے ایک عہدہ وہاں پر چھوڑ دیا تھا، مطلب وہ خانہ کعبہ کے دربان تھے، چابیاں ہمیشہ سے ان کے خاندان میں تھی خانہ کعبہ کی۔ اب جب وہ صلح حدیبیہ کے وقت تو مکہ فتح نہیں ہوا تھا، اور وہ جو مسلمان کافر مسلمان ہو کر آپ کے پاس ہے، وہ تو بہت کمزور حالت میں تھے، کافروں نے ان کا سب کچھ چھین دیا تھا، اور سارا ساز و سامان چھوڑ کے وہ بالکل صرف اپنی جان بچا کر نکلے تھے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں تمہارا حق دلا کر رہوں گا، آپ کا عہدہ، آپ کا جو حق تھا۔ اور پھر جب مکہ فتح ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف وغیرہ سے فارغ ہوئے تو پھر آپ نے خانہ کعبہ کی چابیاں ان کے حوالے کی، اور کیا فرمایا کہ آج کا دن وفا اور نیکی کا دن ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی حقدار کو اس کا حق دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور جو بھی اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا انعام کس پہ ہوا؟ کچھ آیت کو یاد آ رہی ہے اس سے پہلے پڑھی ہوئی؟ کون سی آیت ہم پڑھتے ہیں ہر وقت، ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا راستہ دکھا جن پر آپ کا انعام ہوا۔ اب کہتے ہیں مفسرین کہ یہ ہے اس آیت کی تفسیر، اور علماء کہتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت اس کی دوسری آیت کی تفسیر ہے، تو وہاں پر صرف یہ بتا دیا، کیا ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا راستہ دکھا جن پر آپ نے انعام کیا۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس پر انعام کیا، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ جس نے اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جیسے نبی، صدیق،
شہید اور نیک لوگ، یہ بہترین رفیق ہے۔ تو دیکھیں اب اس سے پہلے ہمیں کیا کہا جا رہا تھا کہ دیکھو ہم نے جو بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے تم اس کی خواہش نہ کرو، ہاں اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ اب دیکھیں جیسے ہم نے پڑھا حضرت مریم کی والدہ دعا کرتی تھی کہ میرا جو بھی بچہ ہوگا میں اللہ کی راہ میں دوں گی، اور انہیں ہوتا تھا کہ شاید میرا کوئی بیٹا ہوگا وہ قرآن کی تعلیم لوگوں کو سیدھے راستے پر، لیکن اللہ نے ان کو بیٹی دے دی۔ تو لیکن کیونکہ ان کی تو نیت تھی کہ میں نے اپنے بچے کو اللہ کی راہ میں، تو وہ بیٹی کو ہی قبول کر لیا۔ اور مریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جنت کی خواتین کی سردار ہوں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے تو بہت سے کامل اٹھے، لیکن عورتوں میں مریم علیہ السلام اور حضرت خدیجہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، یعنی کہ یہ دونوں خواتین، اور پھر تیسرا نام حضرت خدیجہ کا آتا ہے کہ یہ جو ہیں وہ نیک ترین خواتین ہیں، اور حضرت عائشہ کی بھی فضیلت بیان کی گئی۔ تو اصل جو چیز ہے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ اب ہم نبی تو ہو نہیں سکتے، نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ صدیق حضرت ابوبکر صدیق کا لقب ہے ان کو، کہ سچ کی ہمیشہ سچ بولتے تھے اور سچ کی تصدیق کرتے تھے۔ تو یہ تھوڑی سی خصوصیت ہاں ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں، جھوٹ سے بچیں، اور پھر سچے لوگوں کا ساتھ بھی دیں۔ شہید تو بہت بڑا درجہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، عورتیں تو ویسے ہی یعنی کہ ان کے لیے وہ جہاد نہیں ہے جنگ میں، میدان جنگ میں اتر کے جہاد کرنے کا، لیکن ہاں اور طریقے سے ہم جہاد کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنے نفس کے خلاف ہی جہاد ہے، اس کے بعد پھر ہم قرآن کے ذریعے جہاد کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، یہ اب یہ تین بہت بڑے درجات ہیں، ان تک پتہ نہیں ہم پہنچ سکتے نہیں، لیکن ہم اللہ سے اس کا فضل مانگتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ اللہ کس طرح ہم ان لوگوں کے ساتھ مل سکتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی جو بھی فرما برداری کرے گا۔ اب پتہ نہیں ہم نبی نہیں ہو سکتے، ہم صدیق پتہ نہیں ہو سکتے یا نہیں، ہم شہید پتہ نہیں ہوں گے یا نہیں، لیکن کس کے ذریعے ہم ان لوگوں کے ساتھ مل سکتے ہیں؟ جب ہم اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں، بس یہ ایک آسان دین ہے۔ بڑے بڑے کاموں سے ڈیمانڈ کرنے کا نہیں کہا جا رہا، یہ نہیں کہا جا رہا کہ بہت بڑے کام کرو، سب جہاد میں اترو گے تو تمہیں وہ درجہ ملے گا، نہیں، اب تم وہ نہیں کر سکتے بڑے بڑے کام، تو تم کیا کرو؟ اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو، اللہ کے حکم کو ماننے کی کوشش کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے کی کوشش کرو۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی ان کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کو جتنی خوشی اس فرمان رسول کو سن کر ہوئی اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جنت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پسند کرتے تھے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ ہمیں تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے بہت محبت ہے، لیکن ہم ان کے جتنے اعمال تو کر نہیں سکتے، لیکن کیونکہ ہمیں محبت ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ ہی ہوں گے، اس کا مطلب ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے کہ آپ کو تو جنت میں بہت اونچے درجات مل جائیں گے، تو دنیا میں ہم آپ کو دیکھتے ہیں، ہم آپ سے بات کرتے ہیں، کیا جنت میں ہم آپ سے مل نہیں سکیں گے؟ ہمارے درجے آپ کے برابر کیسے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میرا ساتھ حاصل کر سکتے ہو، کثرت سجود سے میری مدد کرو، یعنی کہ تمہاری اعمال نامے میں جتنے زیادہ نوافل ہوں گے نا، فرض نمازیں تو پڑھنی ہے، اس کے علاوہ نفل بہت پڑھو، کہ تمہارے اعمال میں جتنے زیادہ نوافل ہوں گے تو پھر میں تمہارے لیے سفارش آسانی سے کر سکوں گا۔ تو صحابہ یہ بات کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس کے ساتھ ہی ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا، تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں یہ سن کر بہت خوشی ہوئی کہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، حضرت ابو بکر سے کرتے ہیں، حضرت عمر سے کرتے ہیں، لیکن ہم ان کے جتنے عمل نہیں کر سکتے، تو اچھا بس پھر ان کی محبت ہمیں ان کے ساتھ رکھے گی۔ تو نیک لوگوں کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے، اور نیک لوگوں کی محبت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ جب ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ کہ ان کی صحبت میں رہنا، ابھی جو موجود ہیں نیک لوگ ان کے ساتھ رہیں،
اچھی مجلسوں میں بیٹھیں. دوسرا پھر اب صحابہ کرام کی محبت، نبیوں کی محبت وہ کیسے دل میں آئے گی جب ہم ان کے متعلق پڑھتے ہیں. اور سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پڑھتے ہیں، یا جب ہم صحابیات کے قصے پڑھتے ہیں، صحابہ کی زندگیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو ان کی محبت دل میں آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ محبت پھر ہمیں انشاءاللہ ان کا ساتھ دے سکتی ہے. لیکن اس کے لیے پھر ان کے متعلق پڑھنا، علم حاصل کرنا، یہ بہت ضروری ہے، تبھی ہم ان کے ساتھ مل سکتے ہیں. تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیک لوگوں کے متعلق جانیں اور ان کی زندگیوں کے متعلق پڑھیں، تاکہ ہمیں ان کے ساتھ ایک ہمارا ایک تعلق ہو جائے، ایک محبت پیدا ہو جائے، اور انشاءاللہ پھر آخرت میں ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کا ساتھ دے گا. اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی کہیں ہوگے موت تمہیں آ پکڑے گی. گو تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی تو کہتے اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی برائی پہنچتی تو کہتے یہ تیری طرف سے ہے. انہیں کہہ دو کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. انہیں کیا ہو گیا ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں سمجھتے. یعنی جب اب غزوات شروع ہوئے تو منافقین کہتے تھے کہ نہیں نہیں مت جاؤ، اپنی جان کے دشمن ہو تم. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ موت سے نہ ڈرو. اینما تکونوا یدرککم الموت، تم مضبوط قلعوں میں بھی پناہ لے لو نا، موت تو تمہیں وہاں بھی آ جائے گی. تو اس لیے یہ ایک مسلمان کے اندر سے موت کا خوف نکال دیا گیا، کہ یہ نہیں کہ اچھا اب ہم کچھ کر نہیں سکتے، کہیں ہم مر نہ جائیں، ہم باہر نہ نکل جائیں. یہ نہیں، آپ بے فکر ہو جائیں کہ موت تو اپنے وقت پہ آنی ہے. کہتے جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی. تو پھر اس لیے ہاں یہ موت کا ڈر بس اتنا کہ ہم اس کی تیاری کریں، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھیں، نیک عمل کریں، نیک کام کریں. لیکن اس سے ڈر کے قلعوں میں گھس جانا، گھروں میں بیٹھ جانا، یہ چیز صحیح نہیں ہے. جیسے حضرت خالد بن ولید کا ہم پڑھتے ہیں نا کہ اتنے بہادر سپاہی تھے، اتنے بہادر سپاہی تھے، ساری عمر غزوات میں، جنگوں میں حصہ لیا، اور کہتے ہیں کہ جب بستر مرگ پہ تھے، انہیں بستر پہ موت آئی تھی، اور کہتے تھے کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں تلوار کے لگنے سے چوٹ نہ آئی ہو، مگر موت کہاں آئی؟ بستر پر آئی. تو کہتے تھے کہاں ہے موت سے ڈرنے والے؟ یہ دیکھو میں اتنا بہادر تھا، میں نے اتنی جنگیں لڑی، اور آج مجھے بستر پہ موت آ رہی ہے. تو موت سے ڈرنے والے وہ لوگ کون ہیں جو موت سے ڈر کے گھر بیٹھ کے، اور میں ساری عمر جہاد کرتا رہا غزوات میں، جنگوں میں، لیکن موت بستر پہ آئی. تو یہ تو اللہ نے لکھا ہوا ہے ہر ایک کا آنا بھی، کہ کون کہاں آئے گا، کس طرح آئے گا، اور کس نے کب جانا ہے، کس طرح جانا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے. اس لیے بس اس کی راہ پہ ہم صحیح طریقے سے زندگی کو ایمان کے ساتھ، ہمیں بس یہ ضرور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت عطا فرمائے. اور یہاں پر وہ ہے من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، اس پر بات ہو گئی تھی. جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرتا ہے تو اس میں اس کو بھی حصہ ملتا ہے، اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو، بلا شبہ اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. تو یہاں پر سلام کرنے کا ایک ادب سکھا دیا گیا کہ جب بھی تمہیں کوئی سلام کرے اس کا جواب ضرور دو. جیسے اگر کسی نے السلام علیکم کہا ہے تو وعلیکم السلام ضرور کہو. ہاں اگر یا اور ردوہا یا اس سے بہتر کرو تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور 7 ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں تو 30 نیکیاں ملتی ہیں. تو یہ ایک ادب سکھا دیا گیا. اور سلام کرنے کی بہت فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپس میں سلام کو پھیلاؤ، یعنی کہ بار بار سلام کرو.
اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، اور تم ایک دوسرے سے محبت اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک تم ایک دوسرے کو سلام نہ کرو. یعنی کہ سلام کرنے سے بھی محبت بڑھتی ہے، کیونکہ سلام کو تحیہ کہا گیا، گفٹ، یہ ہم ایک گفٹ دے رہے ہیں. یعنی کہ سلام کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، ہم اگلے کو اتنی اچھی دعائیں دے رہے ہیں، تو یہ گفٹ ہے ہماری طرف سے. تو اس کا جو جواب ہے پھر ظاہر ہے کہ وہ اس کے جتنا ہو یا اس سے بہتر ہو. اور ایک دفعہ ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس وقت کیونکہ صبح بخیر کہتے تھے، جیسے گڈ مارننگ کہہ دیتے ہیں، تو انہوں نے صبح بخیر کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیں اس سے بہتر سلام دیا گیا ہے، اور وہ جنت والوں کا سلام ہے، اس لیے السلام علیکم کہا کرو. یعنی جنت والے بھی ایک دوسرے پر سلامتی بھیجیں گے، بار بار سلام کیا کریں گے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں اتنا سلام کرتے تھے کہ اگر ہم درخت کی اوٹ سے بھی ہو کر دوبارہ ملتے تھے ہم پھر ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے تھے. تو ہمیں بھی سلام کو پھیلانا چاہیے، اور فون کو جب بھی ہم ریسیو کرتے ہیں السلام علیکم کہیں. اب تو ماشاءاللہ لوگوں کو کافی عادت ہو گئی ہے، ورنہ پہلے تو سلام کہتے ہوئے، السلام علیکم کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہوتی تھی. اتنی شرم آتی تھی کہ گھر میں کوئی ہے آیا ہے تو بس ہائے سلام کرنا پڑے گا، کیونکہ پھیلایا ہوا نہیں تھا. وہ ہیلو کہنا اتنا آسان لگتا تھا، اور وہ نان مسلمز نے سن کے ہمارا وہ دیکھ لیا تو انہوں نے پھیلا دیا، اور ہر جگہ ہیلو ہیلو ہم بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. اور ہم لوگ واک کے لیے جاتے تھے ابو کے ساتھ، تو وہ امبیسی روڈ پہ وہ فارنرز بھی کر رہے ہوتے تھے، اور وہ ہمیں بھی ہیلو کہتے تھے، ہاتھ ہلاتے تھے نا، تو بڑا اچھا لگتا تھا. لیکن جب مسلمان جا رہے ہوتے ہیں تو ہم خاموشی سے چلے جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا، اپنے دین کا علم ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا کہ جس کو جانتے ہو اور جس کو نہیں جانتے سب کو السلام علیکم کہو. تو اسی طرح اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی سلام کو پھیلائیں. تو ٹائم ہو گیا ہے، آج ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. آمین.